الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العلی العظیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے، اور یہ جتنی بھی صورتیں چل رہی ہیں 2-3 دن سے سورہ یونس سے آگے، یہ ساری کی ساری صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، اور ان صورتوں کا موضوع جو ہے وہ انذار اور تبشیر ہے، یعنی ڈرانا اللہ کے عذاب سے، آخرت کے حساب کتاب سے اور دنیا کے عذاب سے ڈرانا، اور صحیح راستے پر چلنے والوں کو خوشخبری دینا، یہ صورتوں کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت ہر آدمی اور تمام انسان اور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم فرما بردار ہوتے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا یریہم الامل فسوف یعلمون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجیے، یہ کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اپنی امیدوں کے پیچھے چلتے رہیں، بہت جلد یہ جان جائے گی۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجیے، جو کچھ کرتے ہیں ان کو کر لیں گے، بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے جب یہ جان لیں گے۔ آگے اس رکوع میں ایک اور بڑی اہم چیز جو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اللہ پاک کا روک اور واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ پہلے جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقریباً 100 کے قریب صحیفے نازل ہوئے، بعض دوسرے انبیاء کرام کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان نبیوں اور ان مسلمانوں کی تھی۔ لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں دنیا سے ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ وہ کتابیں، وہ صحیفے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، اگرچہ انجیل اور یہ تورات وغیرہ یہ موجود ہیں لیکن اصل شکل میں نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنی زیادہ تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی کر دی ہے انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ کہ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ اصل کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک حرف بعین ہی اسی طرح محفوظ ہے آج تک کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے، بچے جو ہیں اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ شروع سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے پہلے صحابہ کرام اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے تھے، پھر صحابہ کرام یاد کرتے تھے، پھر وہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہزاروں بچے ہر سال قرآن مجید کو حفظ کر لیتے تھے۔ انگریز کے دور میں جب ہندوستان پر انگریز کا قبضہ تھا تو انہوں نے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے 3 بڑے کام کیے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑی تھنک ٹینک تھی، ان کا مشورہ ہوا تھا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر انسان کو وقت تو ظاہر ہے ختم نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کے دلوں سے اسلام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے حوالے سے جو بنانے کی اس میں 2-3 چیزیں
ایک چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کے علماء کو قتل کر دیا جائے۔ علماء سارے مسلمانوں کو نہیں قتل کر سکتے، علماء جب دیکھیں تو ان کو قتل کر دیا جائے تو اس سے بھی اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو کتاب قرآن ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ کتاب ختم ہو جائے تو مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ کام کیے، ہزاروں علماء کو قتل کیا ہندوستان میں، توپ کے آگے بات کر نہیں ہے کہ آپ کو قتل کرنا تو گولی نہیں ماری جا سکتی، لیکن ایک ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے توپوں کے آگے باندھ کر گولے مارے گئے۔ اس طرح علماء کو قتل کیا گیا اور ہزاروں علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ایک دن میں کئی ہزار علماء کو جو ہے سڑک پر ہر درخت کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی، اتنے علماء کو ہندوستان میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے ہندوستان سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے۔ اس وقت کوئی اتنی زیادہ پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں، ہاتھ سے لکھتے تھے، کاغذ لکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ نسخے انہوں نے پورے ہندوستان سے اکٹھے کیے، پابندی لگا دی جس آدمی کے گھر قرآن کا نسخہ ملتا تھا اس کو چینی دیتے تھے اور ان کے جاسوس کو اس طرح کئی لاکھ نسخے اکٹھے کر کے انہیں جلا دی۔ لیکن وہاں پر ہندوستان میں انگریز کی جو عدالت تھی وہاں پر جج کے سامنے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم قرآن کے نسخے کو جلا سکتے ہو، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر گیا تھا، تقریباً 7 سال کا بچہ تھا، قرآن مجید کا حافظ تھا، اس کو لے کر گئے اور کہا کہ قرآن کے نسخے کو تم جلا سکتے ہو لیکن اس کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے اس کے ساتھ تم کیا کرو گے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا۔ صرف پاکستان میں سالانہ تقریباً کم از کم اندازوں میں ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ بچہ حفظ کرتا ہوا، صرف ایک پاکستان میں بات ہے، باقی دنیا کو چھوڑے گا۔ صرف پاکستان میں تقریباً 80-90 ہزار 1 لاکھ بچہ حفظ کرتا ہے، جس میں وفاق المدارس ایک بورڈ ہے، صرف ایک بورڈ ہے، اس کے تحت صرف 60-70 ہزار بچے ہوتے ہیں، تو باقی جو بورڈ ہیں یا کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو بورڈ میں نہیں جاتے ویسے ہی حفظ کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بچے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں۔